السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ون اور میں ہوں ثنا کریم۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں۔ بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے براڈ شیٹ کے سربراہ کاوے موسوی کی، جو کہ سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف پر لگائے گئے الزامات سے دستبردار ہو گئے ہیں۔ سربراہ مسلم لیگ نون سے معافی مانگ لی ہے اور آپ کو یہ بتائیں کہ قائد حزب اختلاف شہباز شریف کہتے ہیں کہ براڈ شیٹ کے سی ای او کے انکشاف نے نام نہاد احتساب کے نام پر شیطانی عزائم کو بے نقاب کر دیا ہے۔ ہم پر الزام لگانے والوں کے سر پر اللہ کی لاٹھی پڑی ہے۔ براڈ شیٹ کے سربراہ کاوے موسوی نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کے خلاف لگائے گئے الزامات سے دستبردار ہوتے ہوئے ان سے معافی طلب کر لی۔ کاوے موسوی کا کہنا تھا کہ 2 دہائیوں تک احتساب کے نام پر نواز شریف کو نشانہ بنانے کی کارروائیوں کا حصہ بننے پر میں شرمسار ہوں، کیونکہ 2 دہائیوں سے جاری براڈ شیٹ کی فورینزک تحقیقات کے دوران نواز شریف یا ان کی فیملی کے حوالے سے 1 روپے کی کرپشن کا معمولی ثبوت بھی نہیں ملا۔ We found no assets, no cash relating to the Nawaz Sharif family. We found a lot of plundered assets, but not 1 rupee of that could be connected to the Nawaz Sharif family. I think not only I, but anyone in Pakistan who made these accusations against Mr. Nawaz Sharif, both as an individual citizen and as the Prime Minister, seriously owe him an apology. I have no hesitation in joining that apology. کاوے موسوی نے نیب کی تفتیش پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں، نیب نے سیاسی بنیادوں پر نواز شریف کے خلاف مقدمات بنائے۔ قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف شہباز شریف نے کاوے موسوی کی معافی کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ براڈ شیٹ کے سی ای او کے انکشافات نے نام نہاد احتساب کے نام پر نواز شریف اور خاندان کے خلاف شیطانی عزائم کو بے نقاب کر دیا ہے۔ اپنے ٹویٹ میں لکھا، سازش کے تحت نواز شریف اور ان کے خاندان پر کرپشن کے الزامات لگائے گئے، اب جھوٹ، فریب اور کردار کشی کی ساری عمارت منہدم ہو چکی۔ صدر نون لیگ شہباز شریف کا تنظیمی اجلاس سے خطاب، کہا کاوے موسوی نے نواز شریف سے نہیں 22 کروڑ عوام سے معافی مانگی ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ نواز شریف علاج مکمل ہونے کے بعد عوام کے درمیان ہوں گے۔ عمران خان نے 2 ممالک چین اور سعودی عرب کو ناراض کیا۔ عمران خان نے نون لیگ کے منحرف ارکان سے ملاقاتیں اور کھانے کھلاتے ہیں۔ شہباز شریف کی عمران خان پر بھارت کی خارجہ پالیسی کی تعریف کرنے پر بھی تنقید، بولے عمران خان کو ہندوستان اتنا پسند ہے تو اپنے دوستوں کے پاس چلے جائیں، وقت آ گیا ہے گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دیں۔ جبکہ دوسری جانب مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کہتی ہیں کہ عمران خان 65 ملین پاؤنڈز خرچ کر کے نواز شریف کے خلاف 65 روپے کی کرپشن بھی ثابت نہیں کر سکے۔ نواز شریف کو اللہ نے سرخرو کر دیا ہے۔ موسوی کا معافی نامہ عمران خان کے خلاف چارج شیٹ ہے۔ مریم نواز نے ٹویٹ میں کہا کہ ان کو بتانا ہوگا کہ قوم کا پیسہ اپنے انتقام کی آگ ٹھنڈی کرنے پر بہانے کا اختیار کس نے دیا؟ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کی شریف خاندان پر کڑی تنقید، کہا کہ براڈ شیٹ کا مالک خود نیب کا مجرم ہے۔ شہباز شریف کی اس کی گواہی پر پریس کانفرنس بوکھلاہٹ کا اظہار ہے۔ شریف خاندان کی کرپشن کا ثبوت ان کے بینک اکاؤنٹ سے لے کر لندن کے مہنگے ترین اپارٹمنٹس ہیں۔ ٹویٹر پیغام میں کہا، کیلبری فونٹ کا جعلی حلف نامہ ہو یا مریم کے بیانات، ہر لفظ کرپشن چھپانے کا بیانیہ ہے۔ اور یہاں کو بتائیں کہ وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا یہ معاملہ ہے۔ کراچی کی سیاست میں بڑا بریک تھرو۔ ذرائع کے مطابق سابق صدر آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو کا ایم کیو ایم کے رہنما خالد مقبول صدیقی سے ٹیلی فون پر رابطہ ہوا ہے۔ آصف علی زرداری نے پوچھا، تحریک عدم اعتماد پر کیا فیصلہ کیا؟ میں نے آپ سے کہا ہے براہ راست مجھ سے اور بلاول سے رابطے میں رہیں، جس پر خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ جی بالکل رابطہ رہے گا۔ ذرائع کے مطابق آصف علی زرداری نے کہا، آئیں ملاقات کرتے ہیں، جو طے ہوگا اس پر عمل ہوگا۔ میں اور بلاول براہ راست رابطے اور معاملات کی خود نگرانی کریں گے۔
وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے لیے ایم کیو ایم کے ساتھ بھرپور ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان کے مرکز بہادر آباد میں میڈیا سے گفتگو میں پی ڈی ایم سربراہ مولانا فضل الرحمان کا یہ کہنا تھا کہ مکمل طور پر مطمئن ہو کر جا رہا ہوں۔ عدم اعتماد کی تحریک کی کامیابی یقینی ہے۔ دو میں سے ایک فیصلہ ہو چکا ہے، ان کے حلیف ان کے ساتھ نہیں رہے۔ میڈیا سے گفتگو میں کہنا تھا کہ ایم کیو ایم کو ہمارے ساتھ شامل ہونے میں شاید 1-2 دن لگ جائیں۔ عدم اعتماد کی تحریک کی کامیابی یقینی ہے اور اس میں جو حکومت کے اتحادی اور حلیف جماعتیں ہیں سب کے ساتھ ہمارے رابطے ہیں، سب کے ساتھ ہماری گفتگو چل رہی ہے اور دو میں سے ایک فیصلہ تو ہو چکا ہے۔ میں یہاں سے مکمل طور پر مطمئن ہو کر جا رہا ہوں۔ یہ اور بات ہے کہ ایم کیو ایم کو شاید 1-8 دن فارمل اعلان کرنے میں لگ جائے۔ کنوینر ایم کیو ایم پاکستان خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں کہ موجودہ حالات میں جے یو آئی کے ساتھ ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ مولانا فضل الرحمان کی رائے کو اہمیت دیتے ہیں۔ بہادر آباد میں میڈیا سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ ایم کیو ایم خصوصی حالات سے گزر رہی ہے۔ 15 سال سے ہمیں دیوار سے لگایا نہیں، دیوار میں چنوا دیا گیا، قدم پھونک پھونک کر رکھ رہے ہیں۔ ہم مولانا صاحب کی رائے کو اور ان کے ساتھ جو قومی قیادت ہے، اکابرین ہے، اس کو بڑی اہمیت دیتے ہیں، ان کے مشوروں کو بھی اور رائے کو بھی، اور اس کی روشنی میں ہی فیصلہ کریں گے۔ لیکن مولانا صاحب آپ اور جو قومی قائدین ہیں بڑے خوش نصیب ہیں کہ ان کو ان حالات کا سامنا نہیں ہے جن حالات کا ہمیں سامنا ہے، اور گزشتہ 15 سال میں قومی دھارے میں شامل ہونے کے لیے اور قومی قیادت کے ساتھ شامل ہونے کے لیے ہمارے پاس پاکستان کے پاس فائنینشیل اسپیس نہیں بچی اور ہمارے پاس پولیٹیکل اسپیس نہیں چھوڑی گئی ہے۔ تو ہمیں تو ایک دن میں ایک لمحہ جو ہے ہمارے لیے قدم پھونک پھونک رکھنے کی، ایسے موقع پر ہمیں تو آپ کی وجہ سے بڑا حوصلہ ہے۔ ہمارا ابھی بھی حکومت میں ہوتے ہوئے 100 سے زیادہ لوگ لاپتہ ہیں۔ آپ میں سے اللہ کا شکر ہے، اور اللہ کا شکر ہے ایسے ہی رہے پاکستان میں، آپ کی کسی کی دفاتر بند نہیں ہیں، منہدم نہیں کیے گئے، ہمارے ہیں۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف اور پیپلز پارٹی کی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ اپوزیشن قیادت نے اتفاق کیا ہے کہ عمران خان اور ان کے حواریوں کو بھاگنے نہیں دیں گے۔ دونوں رہنماؤں کا کہنا تھا کہ اپوزیشن جماعتیں عوام کے خلاف عمران خان کے معاشی جرائم پر انہیں کسی صورت معاف نہیں کریں گے۔ تحریک عدم اعتماد کا سامنا کرنے کی بجائے پی ٹی آئی حکومت کے تاخیری حربے ناقابل برداشت ہیں۔ کاف لیگ اور ایم کیو ایم کل یا پرسوں اپوزیشن میں آنے کا اعلان کرنے والے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے مشیر منظور وسان نے بڑا دعویٰ کر دیا ہے، کہا کہ عمران خان کو جیل بھیجنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، 28 مارچ سے پہلے ان کے دن پورے ہو جائیں گے۔ شہباز شریف وزیر اعظم بننے کے بعد عام انتخابات کروائیں گے۔ خبروں کا سلسلہ جاری ہے، یہاں وقت ہوا ہے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ یہاں آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان کا اسلام آباد میں اسلامی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ کے اجلاس سے اہم خطاب، کہا مقبوضہ کشمیر کی خود مختاری غیر قانونی طور پر ختم کی گئی، مسلم دنیا فلسطین اور کشمیر کے معاملے پر ناکام ہو گئی ہے، مسلمانوں کی 1.5 ارب کی آبادی ہے مگر ہم اس قابل نہیں کہ مظالم کو روک سکیں، مل کر اقدامات نہ کیے گئے تو کشمیر اور فلسطین مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ افغانستان کی آبادی کا بڑا حصہ غربت کی لکیر سے نیچے آ چکا ہے، چین اور مسلم ممالک بلاک بنا کر یوکرین اور روس کی جنگ رکوائیں۔ We have failed both the Palestinians and the people of Kashmir. I'm sad to say that we have been able to make no impact at all. They don't take us seriously. We are a divided house, and those powers know it. We are 1.5 billion people, and yet our voice to stop this blatant injustice is insignificant. We are not talking about conquering some country. We are simply talking about the human rights of the people of Kashmir and Palestine.
the international law, which is on their side, United Nations Security Council resolutions that back their right. And in Kashmir, the international community promised them the right to decide their own destiny through a plebiscite. That right was never given to them. अहम खबर अपने नाज़रीन तक पहुंचाएंगे। पेशावर के करीब पाक फ़ज़ाइया का तरबियती तैयारा गिरकर तबाह हो गया है। तर्जुमान पाक फ़ज़ाइया के मुताबिक पाक फ़ज़ाइया का तरबियती तैयारा मामूल की ट्रेनिंग मिशन के दौरान पेशावर के करीब गिरकर तबाह हुआ है। हादसे में दोनों पायलट शहीद हो गए हैं। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, जानेंगे अपने नुमाइंदे सरदार हमीद से। सरदार हमीद, बताइएगा इस हवाले से मज़ीद क्या अपडेट्स आ रही हैं? जी बिल्कुल, पाक फ़ज़ाइया का जो तरबियती तैयारा था वो पेशावर के करीब गिरकर तबाह हुआ है। और पाक फ़ज़ाइया के तर्जुमान का ये कहना है कि तरबियती तैयारा जो था वो मामूल की ट्रेनिंग मिशन पर था और इस दौरान फनी खराबी हुई और उसके बायस जो है वो जो तैयारा है वो पेशावर के करीब गिरकर तबाह हो गया। और इसमें दोनों पायलट जो है वो उन्होंने जामे शहादत नोश किया है। और ज़मीन पर जो है वो पाक फ़ज़ाइया का ये कहना है कि ज़मीन पर किसी जानी और माली नुकसान की इतला नहीं मिली जहां पे ये गिरा है। ताहम एयर हेडक्वार्टर ने वाक़े की वजूहात जानने के लिए बोर्ड ऑफ इंक्वायरी तश्कील दे दिया है। जी, पेशावर के करीब पाक फ़ज़ाइया का तरबियती तैयारा गिरकर तबाह हो गया है, जिसके नतीजे में दोनों पायलट शहीद हो गए हैं। तफसीलात से आगाह कर रहे थे सरदार हमीद, आप बहुत शुक्रिया आपका। तर्जुमान दफ्तर खारजा आसिम इफ्तिखार का कहना है कि वज़ीर खारजा का इजलास इंतहाई अहमियत का हामिल है। न्यूज़ वन से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए आसिम इफ्तिखार ने कहा कि OIC इजलास में होने वाले फैसले मुस्तकबिल के लिए अहम तरीन होंगे। पाकिस्तान के लिए ये एक इम्पोर्टेंट ओकेजन है, एक बड़ा दिन है जिसमें आप ये देखिए कि 3 माह के मुख्तसर मुद्दत में ये दूसरा वज़ीर ख़ारजा का इजलास OIC का पाकिस्तान इसकी मेज़बानी का शर्फ हासिल करने जा रहे हैं। और जो इस वक्त हालात हैं, जो चैलेंजेस हैं, साथ ही साथ जो अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं जो मुस्लिम दुनिया को जो दरपेश हैं, उनको समझने के लिए, उन पर डिस्कस करने के लिए और एक मुस्तकबिल की राय अमल तैयार करने के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट ओकेज़न है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से आज़रबाईजान के वज़ीर दिफा की GHQ में मुलाकात हुई है। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती की सूरत हाल और मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफ़ा ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ का कहना था कि पाकिस्तान आज़रबाईजान के साथ अपने ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है।